بسم اللہ الرحمن الرحیم وشز اصبح اللیل وفتدی مخنوق واترک کرا۔ متن کی اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ابھی پچھلے سبق میں آپ لوگوں نے حرف ندا کو حذف کرنے کا مسئلہ پڑھا کہ حرف ندا کو منادا سے حذف کرنا جائز ہے، لیکن 4 صورتیں پڑھ لی جہاں پر حرف ندا کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ منادا اسم الجنس ہو تو پھر حرف ندا کا حذف جائز نہیں ہے۔ اس جزئی پر اعتراض ہوا ان 3 مثالوں سے: اصبح اللیل، افتدی مخنوق اور اترک کرا۔ ان میں یہ لیل، مخنوق اور کرا یہ تینوں اسم الجنس ہیں، یہ تینوں، لیکن اس کے باوجود اس سے حرف ندا کو حذف کیا گیا ہے۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی کہ جی آپ نے کہا ہے اسم الجنس جب منادا ہو تو اسے حرف ندا کا حذف نہیں ہوگا، جبکہ ان 3 مثالوں میں تو حرف ندا وہ محذوف ہے۔ تو اس کا جواب پہلے لفظ سے دیا کہ وشز، کیا ہے؟ یہ شاذ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شاذ ہے، لہذا مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ 3 مثالیں ہیں: اصبح اللیل، افتدی مخنوق، اترک کرا۔ ان میں اسم الجنس سے حرف ندا کا حذف کرنا یہ عام معمول نہیں ہے، بلکہ یہ شذوذ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شذوذ کی صورت ہے، لہذا یہ اس پر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ یہ بات ہوگی پوری، بس یہی سوال ہے اور یہی اس کا جواب ہے۔ اب درمیان میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ہر مثال کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ مثال اصل میں ہے کیا، شان ورود کیا ہے، کیسے اس کو وجود ملا اور اس کی کیا وضاحت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وشذ حذف حرف النداء من اسم الجنس فی اصبح اللیل۔ یہ شذ فعل مجہول ہے۔ متن میں یوں عبارت ہے: شذ اصبح اللیل۔ شذ فعل مجہول ہے، اس کو نائب فاعل چاہیے، نائب فاعل کے لیے اصبح اللیل ہے۔ اب اصبح اللیل تو پورا جملہ ہے، تو یہ تو نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے شارح نے عبارت نکالی ہے کہ یہ اصبح اللیل اس کا نائب فاعل نہیں ہے، بلکہ اس کا نائب فاعل یہاں پر محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ حذف حرف النداء۔ حرف ندا کا حذف کرنا شاذ ہے، حرف ندا کا حذف کرنا شاذ ہے اسم الجنس سے اصبح اللیل میں۔ اب اصبح یصبح اصباح باب افعال سے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اگر ایک فعل جو ہے وہ لازمی ہو، اس کو باب افعال پر لے جاؤ تو متعدی ہو جاتا ہے، یہی پڑھا ہے نا؟ تو باب افعال کا حمزہ یہ تعدیہ کے لیے ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جی اصبح یہ فعل ہو جائے گا، لیلو اس کا جو ہے وہ فاعل ہو جائے گا، تو جب یہ باب افعال سے ہے تو یہ متعدی ہو جائے گا، اور اس کا معنی یوں ہو جائے گا: اصبح اللیل، اے رات۔ ظاہر ہے جب یہ فاعل ہوا تو آگے کوئی مفعول کوئی اور چیز ہوگی۔ اصبح اللیل شیئا آخر، اے رات کسی اور چیز کو صبح کرو، اے رات کسی اور چیز کو صبح کرو، جبکہ یہ معنی جو ہے وہ یہاں پر اس پیرائے کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے شارح نے اس کا جواب دیا کہ جی یہ افعال کا جو حمزہ ہے یہ تعدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سرورت کے لیے۔ پڑھے ہیں نا اس میں خاصیات ابواب، ہاں، تو اس میں ایک سرورت بھی ہے، اس میں ایک یہ سرورت والا معنی، سارا یسیر والا معنی کی ادائیگی کے لیے بھی حمزہ کا استعمال ہوتا ہے باب افعال کا، یعنی اس کو باب افعال کی وزن پر لاتے ہیں۔ لہذا اصبح اللیل کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ سر صبحن کے معنی میں ہو جائے گا کہ اے رات صبح ہو جا، اے رات صبح ہو جا۔ تو لہذا یہاں پر یہ لیل اصل میں کیا ہے؟
یا لیلو، یہ جو لیل ہے یہ اسم الجنس ہے۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ اسم الجنس سے کیا مراد ہے کہ جو معرفہ بننے منادہ بننے سے پہلے وہ نکرہ ہو۔ کل وضاحت پڑھ لی تھی نا آپ نے کہ اسم الجنس سے کیا مراد ہے، جو منادہ بننے سے پہلے نکرہ ہو۔ تو یہ لیل یہاں پر دیکھ لیں، یہ نکرہ ہے اور اس سے پہلے حرف ندا ہے، اور وہ حرف ندا یہاں پر محذوف ہے۔ پوری عبارت یوں ہو جائے گی اصبح یا لیلو، اصبح سر صبحن کے معنی میں ہو جائے گا، سر صبحن یا لیلو۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ جی حذف حرف الندائی، حرف ندا کو لیل سے حذف کر لیا گیا، مع انہ اسم جنس، باوجود اس کے کہ وہ کیا ہے، بولو یہ اسم جنس ہے۔ تو فرماتے ہیں شذوذاً، کیسے، بطور شاذ، کہ یہ شاذ ہے، شاذ کی وجہ سے نہ قاعدے بنائے جاتے ہیں، نہ بنے ہوئے قاعدوں پر کوئی اثر پڑتا ہے، اس وجہ سے یہ اعتراض کی جگہ اور محل نہیں ہوتے۔ اب یہ اصبح لیلو کہاں سے نکلا؟ تو اصبح لیلو یہ نکلا ہے وہاں سے کہ امر القیس کی بیوی وہ اس کو ناپسند کرنے لگی۔ امر القیس کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، اگلے سال پڑھ لیں گے۔ امر القیس 7 معلقات میں جو ہے بڑے معروف اور مشہور جو ہے وہ عرب کے شاعر ہیں، افصح شعراء العرب اس کا لقب ہے۔ تو اس کی بیوی کو جو ہے کوئی مسئلہ ہوا اور وہ اس کو ناپسند کرنے لگی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اختلافات ہو گئے۔ اب بیوی نے اپنے گھر جانا ہے، اب گھر جانے کے لیے اختلافات کا وقت ایسا تھا کہ وہ رات کا وقت تھا، اب وہ رات وہاں گزارنی پڑ رہی تھی، تو وہ اس رات کی طوالت کو جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی سے صبح ہو جائے اور میں اس منحوس کے گھر سے نکل جاؤں۔ تو اس وجہ سے اس نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اصبح لیلو، اے رات صبح ہو جا تاکہ میں یہاں سے نکل پڑوں۔ تو فرماتے ہیں کہ قالت ہو امرأۃ امرئ القیس، یہ امر القیس کی بیوی نے یہ بات کہی تھی، حین کریہت ہو، جب اس بیوی نے اس امر القیس کو ناپسند کیا تھا، تو یہ اس وقت اس کے الفاظ اور کلمات ہیں۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو خود شوہر بھی کیا ہے، اتنے معروف اور مشہور ہے، فصاحت اور بلاغت میں مستدل ہے، اور اس کی بیوی بھی کیا بن گئی، اس کا بھی استدلال ہو گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان میں بھی اختلافات چلتے رہتے تھے۔ یہ اختلافات جو ہیں یہ کیا ہے، یہ شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے آپ لوگ بھی تیار رہیں اس معاملے کے لیے۔ وفی ابتدی مخنوق، اسی طرح اگلی ایک اور مثال ہے کہ پوری عبارت جو ہے افتدی یا مخنوق، مخنوق یہ اسم نکرہ ہے، اسم الجنس ہے، مخنوق خنقہ سے ہے، ہاں، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا گلا دبانا۔ تو مخنوق کس کو بولیں گے؟ وہ آدمی جس کے گلے کو دبایا گیا ہو۔ اور یہ معاملہ اس کا یہ ہوا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا، اچانک گھر میں چور جو ہے وہ گھس آئے اور اس کے اوپر چڑھ گئے، اس کے اوپر بیٹھ گئے، اس کے گلے کو دبایا اور دبا کر کہنے لگا کہ جی جان بچانی ہے تو اپنا فدیہ دو، جان بچانی ہے تو کیا کرو، اپنی جان کا فدیہ دو، مطلب جو کوئی تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ہمیں دے دے، وگرنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو یہ افتدی مخنوق، اس وقت اس چور نے یہ جملہ کہا تھا، اس وقت اس چور نے یہ جملہ کہا تھا۔ ہاں، کیا عجیب نظام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے، جس کو اللہ تعالیٰ مشہور کرنا چاہے، قبولیت تو کہے یا نہ کہے، لیکن شہرت جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے، تو وہ پتہ نہیں کیا اس نے شاید پوری زندگی میں کوئی اور چوری کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن وہ اس وقت سے لے کر ابھی تک اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ وہ اس طرح ڈاکہ ڈال رہا تھا، چوری کر رہا تھا، اور اس نے یوں کہا۔ تو ہر سال اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو یہ شہرت کی بات ہے، اللہ جس کو دینا چاہے، تو اچھی شہرت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، نیک نامی مانگنی چاہیے، بدنامی سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگنی۔ شہرت ہو اچھی بات ہے، بندہ مشہور ہو اچھی بات ہے، لیکن وہ شہرت کیسی ہو، نیک نامی والی ہو، بدنامی والی نہ ہو۔ وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ جی میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں، مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ ہاں، تو دوسرے آدمی نے کیا مشورہ دیا، مسجد میں جاؤ، جب مسجد بھری ہوئی ہو تو آواز نکال لے، کیا کر لے، لیکن آواز نکالنے کے 2 رستے ہیں نا، ایک تو منہ ہے، ایک دوسرا بھی رستہ ہے۔ تو کہنے لگا کہ جی آواز تو نکالے لیکن منہ سے نہیں نکالنی ہے،
اس نے ایسے ہی کیا. اب جب اس نے ایسے کیا تو جس گلی میں سے بھی گزرے تو وہاں سے ہر بندہ کہتا ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے مسجد میں ہوا خارج کی تھی با آواز. ٹھیک ہے. تو مشہور ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن اگر نیک نامی کے ساتھ ہو اس کے میں بھی بہت بڑے مسائل ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ یکسوئی کو اور ایک سائڈ پہ رہنے کو ترغیب بھی دی گئی ہے کہ جی کوئی شہرت نہیں ہے، بس چپکے سے اپنی زندگی گزارو، عافیت میں رہو گے، خوشی سے ایک سائڈ پہ رہ کر اپنے دین کا کام کرو. جتنا اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے، جتنا نیکی کی فرصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کرے، اور شہرت سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں. تو اس میں عافیت ہے، اس میں کیا ہے؟ عافیت ہے. باقی مشہور ہو کر پھر بندے کی ہر جو ہے وہ طرز عمل پر، ہر بات پر، ہر گفتار پر، ہر طریقہ کار پر جو ہے سب کی پھر نظر ہو جاتی ہے. انسان کو اپنے معمول کی زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس وجہ سے اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال جیسے آپ کو پسند ہو ویسے ہی کر لیں. تو وفی افتدی یا مخلوق. اب مخلوق کی بات چل رہی تھی کہ یہ مخلوق یہاں پر اسم الجنس ہے، نکرہ ہے، اس پر یا کو جو ہے وہ داخل کر کے اس کو حذف کر لیا گیا. تو یوں ہے افتدی مخلوق، اصل میں کیا تھا؟ افتدی یا مخلوق قالہ شخص، اس کو کہا تھا اس آدمی نے، وقع فی اللیل، جو واقع ہوا رات کے وقت میں، علی نائم مستلقن، ایک سونے والے چت لیٹے ہوئے آدمی پر. وہ سیدھا لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا. فخنقہ، تو اس نے اس کے اوپر چڑھ کر کیا کر لیا؟ اس کا گلا دبا دیا. وقال، اور کہا، افتدی مخنوق. کیا کہا اس نے اس وقت؟ افتدی مخنوق. تو یہاں پر حذف حرف النداء، حرف ندا کو حذف کر لیا گیا ہے، عن المخنوق، کس سے؟ مخنوق سے، مع انہ اسم جنس، باوجود اس کے کہ وہ اسم جنس ہے، شذوذاً، کیسے؟ بطور شذوذ کے. اسی طرح تیسری مثال جس پر اعتراض ہے وہ اترک کرا ہے. یہ جو کرا ہے یہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ کراوان سے ہے. یہ کیا ہے اس کی اصل؟ کراوان ایک پرندہ ہے، ہاں، لیکن یہ اس کا علم نہیں ہے. کراوان ایک پرندہ ہے لیکن یہ اس کا، جیسے ہم چڑیا بولتے ہیں، جیسے ہم کیا بولتے ہیں، مختلف ہو، کوا ہے، چڑیا ہے، ہاں، فاختہ ہے. تو یہ تو ظاہر ہے اس کا علم نہیں ہے نا. یہ تو وہ جتنے بھی افراد ہیں سب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اسی طرح کراوان بھی ایک پرندے کی ایک پوری ایک جنس ہے، کسی خاص پرندے کا نام جس کو ہم علم کی حیثیت کہیں، ایسا کوئی نام نہیں ہے. تو کراوان ایک اس میں جنس ہے، ایک پرندہ ہے. تو یہ اس کے لیے کہا گیا اترک کرا، اترک کرا. تو یہ کرا سے یہاں پر جو ہے وہ یا کو حذف کر لیا گیا، باوجود اس کے کہ وہ کیا ہے؟ وہ اسم الجنس ہے. تو اس پر بھی یہی حکم لگایا جائے گا کہ جی ایسا کرنا کیا ہے؟ یہ شاذ ہے. باقی اترک کرا کا کیا معنی ہے اور اس کے اندر کیا مسائل ہیں، تاکہ شارح نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے. وفی اترک کرا یا کراوان، ہاں، اور اسی طرح اترک کرا میں یعنی یا کراوان میں بھی یہ معاملہ شاذ ہے. آگے فرماتے ہیں وفی ہی شذوذان. شارح نے فرمایا کہ اس میں صرف ایک بات شاذ والی نہیں ہے کہ آپ نے یا کو حذف کر لیا، بلکہ اس میں دو شاذ ہیں. کون کون سے؟ پہلا یہ ہے کہ حذف حرف النداء من اسم الجنس، یا یوں کہہ دے حذف حرف النداء من اسم الجنس، حرف ندا کا حذف کرنا اسم الجنس سے. و ترخیم غیر العلم، اور غیر علم کی ترخیم. آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی ترخیم جب ہم کرتے ہیں تو کس میں کرتے ہیں؟ ہاں، علم میں کرتے ہیں. یا تو وہ علم ہو جو 4 حروف سے زائد ہو، 4 سے زائد ہو کہ 3 سے زائد ہو، 3 سے زائد ہو، یا پھر اس کے آخر میں تا ہو. ترخیم کے لیے 4 شرطیں تھیں نا، 3 عدمیں تھیں اور ایک وجودی تھی. وجودی شرطیں کیا تھی؟ یا تو علم ہو جو 3 سے زائد ہے، یا پھر اس کے آخر میں تا ہو. اب یہ کراوان نہ تو علم ہے اور نہ ہی اس کے آخر میں تا ہے، لہذا اس میں یہ جو ترخیم ہوئی ہے، واو کے بعد الف اور نون کو گرایا گیا، یہ بھی شذوذ ہے، یہ کوئی قاعدے اور ضابطے کے تحت نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ شروع میں یا کا حذف یہ شاذ ہوا، اور آخر میں ترخیم یہ بھی کیا ہوا؟ یہ بھی شاذ ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں ویا کراوان
وفیہ شذوذان، اور اس میں دو شذوذ ہیں، حذف حرف ندائی من اسم الجنس، حرف ندا کا حذف کرنا اسم الجنس سے، و ترخیم المنادا و ترخیم غیر العالمی، اور غیر علم میں ترخیم کرنا۔ اب یہ اترک کرا ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے، کہاں سے اس کو وجود ملا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی یہ بطور ایک دم کے استعمال ہوتا ہے، ہاں منتر کے استعمال ہوتا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ یہ کراوان پرندے کا شکار کرنے کے لیے ہوگا، کسی علاقے میں وہاں اس کا شکار کیا جاتا ہوگا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا شکار کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس پر دم پڑتے ہیں، اس پر کیا پڑتے ہیں؟ دم پڑتے ہیں، اور اس دم کے پڑنے کی وجہ سے وہ اس پر اثر ہو جاتا ہے، ہاں بے ہوشی کی شکل اس کی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں آسانی سے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ یوں ہے کہ جی اترک کرا ان النعامۃ فی القریٰ، یہ ہے، یوں پڑھتے تھے وہ شکاری لوگ، اترک کرا ان النعامۃ فی القریٰ، جب وہ یہ پڑھتے فیسکنو یا فیسکنو، وہ ٹھہر جاتا، وہ پرندہ کیا ہو جاتا؟ ٹھہر جاتا۔ ویطرقو، اپنا سر نیچے کر لیتا، جب وہ ایسا کرتا تو وہ اپنا کیا کرتا؟ ہاں سکون پکڑ لا، جہاں پر ہے بس ادھر ہی ٹھہر جاتا وہ پرندہ، اور اپنا سر نیچے کر لیتا، اور یہ لوگ بڑی آسانی سے اس کو پکڑ لیتے، اس کا شکار جو ہے وہ کر لیتے۔ اس زمانے کے شاید پرندے بھی بڑے شریف تھے، ہیں آج کل تو ایسے کوئی صورت ہو شاید نہیں ہوگی، اب تو انسان وہ پکڑ میں نہیں آتے دم ضرور سے، تو یہ پرندے کہاں سے آئیں گے؟ جی دیکھیں، وہی قیلا، کہا گیا ہے کہ ہی رقیتن، یہ تو ایک منتر ہے، ایک جو ہے وہ دم ہے، یصیدون بہا الکراوان، جس کے ذریعے سے وہ کراوان کا شکار کرتے تھے، ویقولون، اور یوں کہتے، اترک کرا، اے کراوان پرندے اپنا سر نیچے کر، اپنے سر کو جھکاؤ، ان النعامۃ فی القریٰ، بے شک شتر مرغ بستی میں پہنچ چکا ہے۔ شتر مرغ کو آپ جانتے ہیں کتنا بڑا پرندہ ہے، ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ جی شتر مرغ کا شکار ہو چکا ہے، جب اس کو پکڑ لیا تو پھر تمہاری کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس وجہ سے اس کو پکڑ لینے کے بعد تمہارے بچنے کی صورت کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے خود ہمارے جو ہے وہ حوالے کر دو اپنے آپ کو، تو وہ سر نیچے کر کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح ایک سلسلہ ہے، بہرحال اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ان النعامۃ فی القریٰ، بے شک کیا ہے؟ شتر مرغ تو بستی میں ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ شتر مرغ جو تجھ سے وجود کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اس کو پکڑ کر جب ہم بستی میں لے جا چکے ہیں تو پھر تمہارے بچنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ آپ خود ہی تسلیم ہو جاؤ۔ فیسکنو، لہذا وہ کیا ہو جاتا؟ ٹھہر جاتا، ویطرقو، سر نیچے کر لیتا، حتی یصاد، یہاں تک کہ اس کا شکار کر لیا جاتا۔ والمعنی، اب آگے شارح نے اس کا معنی بھی ذکر کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ والمعنی، اور معنی یہ ہے کہ وہ شتر مرغ الذی ہوا اکبر منک، جو تجھ سے بڑا بھی ہے، قد استیدا، اس کا شکار کر لیا گیا، وحمل الی القریٰ، اور اس کو بستی کی طرف لے جایا گیا، فلا تخلی ایضا، تو تجھے بھی ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا، فلا تخلی ایضا، تو تجھے بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ جو ہے اس طرح اس کا ہے۔ تو یہ ایک اصول اور قاعدہ پڑھ لیا کہ جی اسم الجنس سے حرف ندا کا حذف نہیں ہوتا۔ ان تین مثالوں میں یہ تینوں اسم الجنس ہیں اور ان سے حرف ندا کا حذف ہو رہا ہے۔ اس کا اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی یہ کیا ہے، یہ تینوں مثالیں شاذ ہیں، شاذ کی وجہ سے نہ تو قواعد بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی بنے ہوئے قواعد پر اس کی وجہ سے کوئی اثر پڑتا ہے، اس وجہ سے اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وقد يحذف المنادى لقیام قرینۃ جوازا، ابھی تک آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جی حذف کا معاملہ کس کا ہوتا ہے؟ حرف ندا کا ہوتا ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منادا کو حذف کرنے کا حکم بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو حرف ندا کو برقرار رکھتے ہیں اور اس سے اس کی منادا کو حذف کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی قرینہ موجود ہو، کوئی دلیل موجود ہو کہ جی یہاں پر یا حرف ندا ہے اور اس کے بعد اس کا منادا وہ محذوف ہے، جیسے اس کی مثال ہے الا یسجدو، الا یسجدو، الا اس کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، الا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو مستدل ہے وہ الا کے ساتھ ہے، تخفیف کے ساتھ، الا میں الا حرف
تنبیہ ہو جائے گا یا حرف ندا ہو جائے گا، اسجدو یہ فعل ہو جائے گا جو جواب ندا ہے اور یہاں پر منادہ محذوف ہے۔ پوری عبارت جو ہو جائے گی الا یا قوم اسجدو، الا خبردار سن لو، یا قوم اے قوم اسجدو سجدہ کرو۔ تو یہ وہ صورت ہے جب ہم اس کو کیا پڑھیں؟ الا پڑھیں تخفیف کے ساتھ۔ اگر بالفرض ہم اس کو اللہ پڑھ لیں، اللہ یسجدو، کیا پڑھ لیں اس کو؟ اللہ یسجدو، پھر یہاں پر یوں ہو جائے گا کہ یہ پوری عبارت جو ہو جائے گی ان لا یسجدو، ان لا یسجدو، سمجھ آ رہی ہے؟ لا یسجدون تھا اصل میں، یہ مضارع کا صیغہ ہے، ان کے آنے کی وجہ سے وہ منصوب ہو گیا اور اس کی وجہ سے نون اعرابی گر جائے گا۔ تو پوری عبارت یوں ہے ان لا یسجدون، نون کو گرا دیا تو کیا بن جائے گا؟ ان لا یسجدو، پھر نون ہے لام میں ادغام ہو جائے گا، اور ادغام ایسا کہ جس میں نون کا وجود ختم ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ اللہ یسجدو ہو جائے گا۔ تو یہ پھر مضارع کا صیغہ ہوگا، اور یہ جو لا ہے، یہ جو یا ہے، یہ اپنا مضارع کا ذاتی حصہ ہے جو حروف مضارعات ہے، تو وہ ہے یہاں پر۔ تو پہلی صورت یہ بنے گی، دوسری صورت نہیں بن سکتی۔ اب یہاں پر قرینہ کیا ہے الا یسجدو میں؟ آپ نے کہا کہ جی قرینہ ہو تو یا کو حذف کریں گے، تو الا یسجدو میں یا کے بعد یا حرف ندا ہم نے مان لیا، اسجدو فعل ہے، تو یہ آپ پڑھ چکے ہو کہ منادہ کون سی چیز بنتی ہے؟ اسماء بنتے ہیں نا، منادہ کی جگہ میں اسماء آتے ہیں، افعال تو آ نہیں سکتے۔ تو یہ یا حرف ندا براہ راست اسجدو پر داخل ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا منادہ نہیں ہے بلکہ منادہ محذوف ہے۔ وقد یحذف المنادہ، کبھی منادہ کو حذف کر لیا جاتا ہے، لقیام قرینۃ جوازن، قرینہ کے پائے جانے کے وقت جوازی طور پر، جیسے الا یسجدو بتخفیف الا، الا کی تخفیف کے ساتھ، الا انہ حرف تنبیہ، اس طور پر کہ وہ الا جو ہے وہ حرف تنبیہ ہے، و یا حرف الندا، اور یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ پوری عبارت جو ہو جائے گی ای یا قوم اسجدو، یا قوم، اب یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ والقرینۃ امتناع دخول یا علی الفعل، اور قرینہ یا کے داخل ہونے کا ممتنع ہونا ہے فعل پر، اور قرینہ یا کے داخل ہونے کا ممتنع ہونا ہے کس پر ہو؟ بخلاف قراءت اللہ یسجدو، اللہ یسجدو کی قراءت کے خلاف، بتشدید اللام، لام کی تشدید کے ساتھ، لأنہ لیس من ھذا الباب، اس لیے کہ اس وقت یہ اس باب سے ہے ہی نہیں۔ فإن ان حینئذ ناصبہ، اس لیے کہ یہ جو ان ہوگا یہ اس وقت ناصبہ ہوگا مضارع کے لیے، ادغمت نونھا فی لام لا، اور اس کے نون کا ادغام کیا گیا ہے لا کے لام میں، و یسجدو، اور یہ جو آگے یسجدو ہوگا فعل مضارع، یہ فعل مضارع ہے، سقط نونہ بالنصب، جس کا نون نصب کی وجہ سے گر گیا۔ تو آپ کو بتائیے ہے وضاحت اس کی کہ اللہ یسجدو اصل میں کیا تھا؟ ان لا، پہلا تھا لا یسجدون، پہلے کیا تھا؟ لا یسجدون، لا یسجدون پر ان کو داخل کر لیا، تو ان لا یسجدون تھا، تو پھر نون کو اس کے ان کی وجہ سے گرا دیا تو ان لا یسجدو ہو گیا، پھر اس نون کا لام میں ادغام ہو جائے گا تو اس ان لا سے کیا بن گیا؟ اللہ بن گیا۔ تو یسجدو جو ہے اس میں یا ہے، یہ حرف ندا نہیں ہے بلکہ مضارع کا اپنا جو ہے وہ اس کی علامت ہے مضارع کی۔ تو یہ اس وجہ سے اس کو منادہ کو جو ہے وہ پہلے صورت میں ہم مانیں گے، دوسری صورت میں منادہ وہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ الحمدللہ آج آپ کی منادہ کی بحث ایک طویل بحث تھی جو کہ کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔